مجھے اس طرح کا غصہ آتا ہے جیسے آپ کو غصہ آئے گا پھر آپ کا 228 لاکھ کی گاڑی کو 2 لاکھ میں غصہ ہوگا. دل چاہتا ہے لگاؤ یعنی کیا کر رہے ہو اپنے وقت کے ساتھ کیوں خراب کر رہے ہو؟ ہم خامہ خانے میں غریب کیوں ہیں؟ کب تک ایسے رہیں گے؟ یہ ویزوں کی لائن میں لگتے رہیں گے؟ کب تک بھیک مانگے رہیں گے؟ کب تک ہمارے پرائم منسٹر کو جا کے یونیورسٹی سے پیسے مانگنے پڑیں گے، دوسری جگہوں سے دھار مانگنا پڑے گا؟ ہم ایسے ہی رہیں گے. کب آئے گا وہ جب آئے گا جب آپ کھڑے ہو جائیں گے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، اور کبھی نہیں آئے گا. یہ کفران نعمت آپ کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اتنی بڑی نعمت ہے کہ بند تھا یوٹیوب، ہمیں پتہ ہے کتنی مشکلیں تھیں، آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. یہ آپ کی سب سے بڑی وجہ ہے. جب آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کسی کو اپنے بارے میں بتا رہے ہیں اور ڈیجیٹل ٹولس کو استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا میں استعمال کر رہے ہیں، فوٹو کو استعمال کر رہے ہیں، ویڈیو کو استعمال کر رہے ہیں، تو آپ اب بہاولپور میں بیچیں، لاہور میں بیچیں، ہندووادی میں بیچیں، امریکہ میں بیچیں، لندن میں بیچیں، UK میں بیچیں، آسٹریلیا میں بیچیں، کاسٹ سیم ہے، طریقہ سیم ہے، انسان سیم ہے. 2 کان ہیں، ایک آنکھ ہے، 2 آنکھیں. سوچنے کا انداز تھوڑا سا شاید فرق ہو، اور جیب میں گرمی کا فرق ہے، ٹیمپریچر زیادہ، کسی کے پاس پیسے زیادہ ہیں، کسی کے پاس کم ہے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بس یہ پوری قوم کا پرابلم ہے. آپ اپنے پاس سے اس کو اتاریں اور اس کے بعد آگے چلیں. لوگوں کی فکر کرنا نہ شروع کریں، اپنی فکر کریں. کیونکہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، کسی اچھی گھر کی بھابھی کے بجائے آپ تھوڑی غریب بھابھی جائے گا، ایک اور لے گا، امیر والی سے امیر ہو جائے گا. بھائی بہت اچھا سوال ہے. آپ لوگوں کے پاس موبائل فون ہے، اس کو نکالیں. آپ کو ویب سائٹ بتاتا ہوں، کوئی لکھے گا mobiletube.com. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں کراتا ہوں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تھینک یو. ٹیک اس کا نام میرے خیال میں ابھی دفعہ روڈ سے ٹیک تبلیغ کرے، اور شکریہ آپ لوگوں نے آئے اور ورزش کا کہ انہوں نے یہ تبلیغی قافلہ بنایا. آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور آگے لے جائیں اس قافلے کو اور اس علاقے کو اٹھانے کے لیے، اور اس پاکستان کو اندر جو ہیرے جواہرات ہم نے پالش کے بغیر چھوڑے ہوئے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے میں ہماری مدد کریں. آپ سب کو پہلے تو پیر چندرن ڈے مبارک ہو. صحیح پروگرام سے بھیرا پیر. بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئے. اب میں کیا بات کروں، آپ لوگ بتائیں، کچھ سوال دیں، میں آگے بات کروں. آپ میں سے میرے ساتھ سوشل میڈیا پہ کون کون لوگ کنیکٹڈ ہیں، یا پہلے دیکھا ہوگا؟ تھوڑے سے اچھا، میں مارا کو جلد کرتا ہوں. میرا نام ایمان اللہ والا ہے. میرا تعلق کراچی سے ہے. 13 سال کی عمر میں نے اپنا پہلا کاروبار کرنا شروع کیا. Commodore 64 ایک کمپیوٹر ہوتا تھا، اس کے میں گیمس بیچا کرتا تھا. اس کے بعد میں نے UPS بنانا، ڈیوائسز بنانا شروع کر دی Commodore کے لیے. اس کے بعد ای میل سروس بیچنا شروع کر دی. اس کے بعد انٹرنیٹ سروس بیچنا شروع کر دی. اس کے بعد ٹیلیفون کی سروس، ٹیلیفونک انٹرنیٹ ٹیلیفونک سروس بیچی. اس کے بعد میں نے ایک پلیٹ فارم بنایا جس کا نام ہے DIDX، جو کہ دنیا کے اندر اوبر کی طرح، کریم کی طرح، eBay کی طرح ٹیلیفون کے نمبرز کی مارکیٹ پلیس ہے. اس کے اندر ہم ٹیلیفون کے نمبرز بیچتے ہیں دنیا میں 100 سے زیادہ ملکوں کے اندر، 80 کنٹریز کے. تو ایک پلیٹ فارم ہے جو امریکہ میں ہماری کمپنی ہے، اور یہ ساری دنیا میں ہم لوگ اس کو بیچتے ہیں. یہ سافٹ ویئر سارا ہم نے پاکستان میں بنایا. سافٹ ویئر کا جو انسیڈنٹ ہوا میرے ساتھ، پہلی دفعہ میں نے سافٹ ویئر انجینئر ہائر کیے آج سے 21 سال پہلے، اور جو پرابلمس مجھے نظر آتے تھے پاکستان کے اندر، اس کے لیے میں نے پلیٹ فارم بنانا شروع کر دیا. 151 کے قریب میں نے ویب سائٹس بنائی، سروسز بنائے، 5 ملکوں میں کمپنیز بنائی. اور بہت سارے کام کرنے کے بعد 10 سال پہلے یہ سوچا کہ پرابلمس کس طرح سے کیوں ہے پرابلم ہمارے ملک میں. میرے اپنے ساتھ یہ ہوا کہ میری کمپنی امریکہ میں تھی، اور مجھے امریکہ کی گورنمنٹ نے 16 دفعہ ویزے ریجیکٹ کیے. تو میں امریکہ جا نہیں سکتا تھا، اور یہیں سے بیٹھ کے میں اپنی کمپنی کو چلاتا تھا.
تو آج جو چیز ارزش آفر کر رہے ہیں آپ کو تو یہ ہے کہ آپ اپنی کمپنی امریکہ میں بنا سکتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے اس کو چلا سکتے ہیں. اس کے لیے ویزا نہیں چاہیے. اور جب آپ یہاں بیٹھ کے کمپنی بنائیں گے امریکہ میں تو ڈالر میں کمائیں گے, ڈالر آئیں گے, ملک کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا. یہاں پر آپ چکن ٹکا کھاتے ہیں 200 روپے کا ہوتا ہوگا, 160 روپے کا ہوتا ہوگا, امریکہ میں $20 میں ملتا ہے. تو جو آدمی $20 میں چکن ٹکا کھا سکتا ہے آپ کی سروس کے لیے $1 کی جگہ 200 روپے کی جگہ آپ کو $2 روپے دے سکتا ہے. یہ سمپل فارمولہ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی سروس کو بیچ سکتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. جو بھی سروس آپ کرتے ہیں کچھ بھی بناتے ہیں, آپ اس سروس کو دنیا کے 8 ارب لوگوں تک لے کے جا سکتے ہیں. آج ہم دنیا کے 8 ارب لوگوں میں سے 4 ارب لوگ انٹرنیٹ چلاتے ہیں. اگلے 10 سال میں 8 ارب لوگ چانسز ہے کہ انٹرنیٹ پہ آ چکے ہوں گے. تو یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. جس طرح سے باورپور سے لوگ اب آپ موبائل فون پہ جا سکتے ہیں, انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں, اور یہ آپ کو سب سے کنیکٹ کر رہے ہیں, اور اس کنیکشن کے ذریعے ساری دنیا کے لوگ آپ کو سروسز بیچ سکتے ہیں. میں نے اپنے 10 سال پہلے ایک مشن بنایا تھا کہ پاکستان سے روزگار کو خاتمہ کرنا ہے, اور اس کی کوشش کریں گے. پتہ بتا لیجیے کیسے کرنا ہے. اب ایک یونائٹیڈ نیشنز کا پروگرام ہے SDG سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. گول نمبر پہلا یہ ہے کہ آپ دنیا سے غربت ختم کریں گے. اس کے لیے میں کام کرتا ہوں. میرا کام ہے. میں چاہوں گا کہ آپ میں سے ایک دو لوگ مجھے سوال کریں تو ہم ذرا اس کو مزیدار قسم کا انٹریکٹیو سیشن ہو جائے گا. میری 2500 کے قریب ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ, 50 کے قریب کتابیں ہیں انٹرنیٹ پہ, 50 کے قریب کورسز ہیں انٹرنیٹ پہ وہاں ٹریننگ کرتا ہوں. سارا کچھ فری ہے, آپ وہاں سے جا کے جو چاہیں سیکھ سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ نارمل جو ہے ٹاک کرنے والے لوگ آتے ہیں کہ کانٹینٹ انٹرنیٹ کا نہیں ہوتا, کیونکہ آپ آف لائن بھی سن سکتے ہیں. اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ سوال کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مزہ آئے گا. تو آپ میں سے کسی کا سوال ہے تو وہی نظر نہیں آ رہی, نہیں کہا فون میں. جی میرا سوال ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے اور ای کامرس کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا رہا ہے. جس بھی چیز کے ذریعے آپ ای لگا دیں الیکٹرانک ہو جاتی ہے, کمپیوٹرس کے ذریعے, موبائل فون کے ذریعے. کمپیوٹرس اور موبائل فون کے ذریعے آپ کوئی بھی چیز اگر خریدیں یا بیچیں تو وہ ہو جائے گی ای کامرس. اب آپ نے کپڑے خریدنے ہیں, ماسی بنانی ہے, جھاڑو لگانی ہے, پانی منگانا ہے, دراز سے خریدنا ہے, برگر منگانا ہے, آپ کے پاس یہاں پہ آپ فوڈ پارلر ہے نا, فوڈ پارلر سے کھانا بنانا ہے, دراز سے کوئی چیز بنانی ہے, دراز سے کوئی چیز بیچنی ہے, یہ ہو گئی الیکٹرانک کامرس. ای کی جگہ ڈی لگا دیں, ڈیجیٹل کامرس ہو جائے گی. وہ بھی یہی چیز ہے کہ آپ نے اسی چیز کو ڈیجیٹلی بیچ رہے ہیں, چاہے الیکٹرانک بھی بولیں, ڈیجیٹلی بولیں, انٹرنیٹ کے تھرو بولیں, تینوں ایک ہی چیز ہے. پانی بولیں, موبائل بولیں یا واٹر بولیں, ہے ایک ہی چیز, اینڈ بدلے ایک ہی چیز ہوتی ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آج آپ اس کو فزیکلی دیکھ رہے ہیں, آپ میری بات سن رہے ہیں, میری بات کو آپ سن رہے ہیں, تو میں آپ کو کوئی چیز آپ کو بیچ رہا ہوں یا کوئی چیز کا بیج لگا رہا ہوں کہ آپ 1 سال کے بعد خرید لیں. مارکیٹنگ کا جاب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر خواہش پیدا کر دی جائے کہ آپ وہ چیز آج سے کچھ عرصے کے بعد خرید لیں. پیاس لگ رہی ہے تو ہمارے منہ پہ 2 نام آتے ہیں, پیپسی کولا یا کوکا کولا. یہ مارکیٹنگ ہے, سیلنگ نہیں ہے. سیلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ زبردستی کسی کو یہ خرید لو, یہ خرید لو. جیسے ہم کسی کپڑے کی دکان میں چلے گئے تو وہ پیچھے پڑ جاتا ہے, خرید لو, یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے. سو دیٹ از سیلنگ. اور مارکیٹنگ میں آپ جب آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں, کسی کو اپنے بارے میں بتا رہے ہیں اور ڈیجیٹل ٹولس کو استعمال کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں, فوٹو کو استعمال کر رہے ہیں, ویڈیو کو استعمال کر رہے ہیں, تو آپ اب بہاولپور میں بیچیں, لاہور میں بیچیں, ٹنڈوال میں بیچیں, امریکہ میں بیچیں, لندن میں بیچیں, UK میں بیچیں, آسٹریلیا میں بیچیں, کاسٹ سیم ہے, طریقہ سیم ہے, انسان سیم ہے. 2 کان ہیں, ایک آنکھ ہے, 2 آنکھیں. سوچنے کا انداز تھوڑا سا شاید فرق ہو, اور جیب میں گرمی
کا فرق ہے. ٹیمپریچر زیادہ, کسی کے پاس پیسے زیادہ ہیں, کسی کے پاس کم ہے. تو جس کے پاس زیادہ ہیں اس کو زیادہ مہنگی چیزیں خریدنے کا شوق ہوتا ہے, جس کے پاس کم ہے وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, آپ کم میں دے دیں. تو ہائی کوالٹی کی چیز بھی آپ لے سکتے ہیں. تو یہ ان چیزوں کی ڈیفینیشن ہے آسان الفاظ میں. جی کھڑے ہوتے ہیں, پیچھے کھڑے ہیں, ان سے پوچھ لیں. جی آواز نہیں آئی, میں تھوڑا بہرا ہوں. ٹھیک ہے, تھوڑے سے اوپر. جی 2 دن ہوئے کہ اناؤنسمنٹ کا سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنی لڑکی سے ویڈیو بنائیں. یہاں جتنے بھی لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں ان کی ویڈیو بنائیں. کہ پہلی بات, مجھے ٹیکس مانگنے کا اعتراض نہیں ہے, اعتراض نہیں ہے, مجھے طریقہ کار کا اعتراض ہے. FBI ان کے خلاف کارروائی کرے گی. میں نے کوئی ڈاکہ ڈالا, کوئی چوری داری ہے, میرے خلاف کارروائی کرے گی. مجھے تو آپ نے چھوٹ دی, لیکن میں استعمال کر رہا تھا. یعنی کہ میں اپنی بیوہ کے خلاف جا کے کارروائی کروں گا گھر جا کے. ہاں اچھا نہیں ہے, یہ کیا دیکھتا ہوں, پھر بات کریں گے, گفتگو کریں گے, مسئلے کو سالو کریں گے. تو آپ کو اگر اس پہ اعتراض ہے تو آپ ڈیفینیٹلی ایک ٹیم بنائیں, لوگوں کو جمع کریں. یہاں پہ آپ کی ایسوسیشن کے ہیڈ بیٹھے ہیں, ویڈیو بنائیں. پرائم منسٹر پورٹل میں آج تک کتنے لوگوں نے کمپلین کی, ہاتھ اٹھائیں, دیکھیں کسی ہاتھ آدھے ہاتھ نہیں اٹھائیں. میں ابھی ایک آدمی کو ملا, اس نے پرائم منسٹر پورٹل پہ 700 دفعہ کمپلین کری اور اپنے علاقے میں گیس رکھا. اس سے زیادہ بھرپور پاورفل ٹول آپ کے کون سے زمانے میں ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ پرائم منسٹر آف دا کنٹری کو بول سکیں کہ یار یہ کام کرواؤ. ہو سکتا تھا کبھی پہلے, اور آپ کو یہ ٹول اویلیبل ہے نا, پھر بھی نہیں استعمال کریں. ایک اور لڑکا مجھے ملا, وہ کیا کرتا ہے, وہ پروفیشنل کمپلینر ہے. وہ ہماری زیادہ تر قوم ہے, لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ اس پروفیشنل کمپلین کو ورڈس کے ذریعے بتانے کی جگہ, محلے میں بتانے کی جگہ, چائے کو بتانے کی جگہ پرائم منسٹر پورٹل میں بتاتا ہوں. وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے, گلی کوچوں میں چکر لگاتا ہے, جہاں پہ اس کو گٹر کا ڈھکنا خراب ملتا ہے, پول ٹوٹا ہوا ملتا ہے, اس کی کمپلین کرتا ہے. 350 چیزیں سے ٹھیک کرائیں گے 3 مہینے. اس کا ایک روپیہ خرچ نہیں ہے, اس کا کوئی خرچہ نہیں آیا. آپ کے پاس یہ ٹول موجود ہے. کمپلین ضرور کریں, لیکن مجھ سے نہ کریں, اپنے دوستوں سے نہ کریں, پرائم منسٹر سے کریں. اس نے ایک ادارہ بنایا ہے, آپ کے لیے بنایا ہے, اس پہ کمپلین کریں تاکہ وہ چیز ٹھیک ہو. تو اب آپ کا جو سوال ہے اس کی کمپلین کدھر کرنی ہے, پرائم منسٹر فوٹو کر رہے ہیں. بھائی ہم نے آپ کو چھوٹ دی تھی, آپ ہمارے خلاف کارروائی کیوں کر رہے ہیں, ہم نے کیا ڈاکہ ڈالا ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ ٹیکس ہمیں دینا چاہیے, لیکن تھوڑا سا 1-2 سال کے بعد, اور ابھی بھی کچھ دینا چاہیے. جی آواز نہیں آ رہی ہوتا, تھوڑا مجھے قریب کر. 20% پہلے آپ ایک دبئی کا ٹکٹ کٹا ہے, ادھر چلے جائیں, ٹیکسی میں جائیں, کیا کرتے ہیں. میں کیا کروں, آواز میں ایک تو کیسے ریموٹ کنٹرول کر دیں گے, تھوڑا قریب دیتا. ہاں سر, اس کا آپ نے رات کے امریکہ میں $40 دے رہے کسی بھی سروس کے لیے. اب آگے وہ تو کچھ آ گیا. ہمارے جیسے ہم نے کسی بھی سروس کے $20 ہم آپ کو دے دیں, ہمیں یعنی کوئی ایکسٹرا دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں, میں نہیں دیتا. سر بھائی والے جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پاس تھے, $20 کا اتنا دے سکتے ہیں. اچھا صحیح صحیح. پاکستان میں کچھ پیپال تک نہیں نظر آ رہا. تو اگر مطلب جیسے آپ ہیں, ارتیش بھائی ہیں, تو یہ لوگ ملتے کریں گے تو کچھ ہوگا. ملتے کریں گے. جیسا آپ نے بھی کہا کہ ایک بندے سے کچھ چیز ہوگا یا کمفرٹ نہیں اٹھے گی. اچھا کام کرتے ہیں, اس کے بعد چاہیے بیٹھ کے پتہ کرا. جی ہمیشہ سب کی کامنٹ کرتے ہیں میری والے. جی آپ تو میں لاہور میں, آپ ادھر یہ مجھے پکڑنے آئے جی, ایسا ہے. جی
سر جب تک 4G یا 5G کنیکٹیوٹی 100% نہیں ہوگی تب تک انٹرپرینورشپ یا آن لائن لرننگ وغیرہ ڈیجیٹل کچھ بھی نہیں ہے. 100% کنیکٹیوٹی کے لیے آپ کچھ ایفرٹس کر رہے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال. پاکستان میں 50% سے زیادہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو انٹرنیٹ امریکہ میں بہت ساری جگہ سے زیادہ اچھا ملتا ہے. پاکستان میں 250 ملین لوگ رہتے ہیں. کیا 125 ملین لوگوں کا بھی لاکھ ڈالر سال میں کماتے ہیں؟ ہاں یا نہیں کماتے ہیں؟ سر آپ خود سو آپ پاکستان میں رہتے ہیں, انٹرنیٹ پہ رہتے ہیں, آپ لاکھ ڈالر سال میں کماتے ہیں؟ سر آپ سی بات ہے, آپ کھڑے رہے جی. آپ ہی سر آپ کا سوال تھا نا, آپ کا جواب ہے پیچھے بتائیں جی. تو پہلے ابتدا کریں اپنے آپ سے. تو پاکستان کی فکر بالکل چھوڑ دیں, اس کی فکر کریں, اپنی قبر کی کریں, اپنے آخرت کے لیے اپنے اس کے پرزنٹ کی کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ربنا آخرت حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا میرے رب میرے لیے اچھا کر. تو میرے گھر کے انٹرسٹ سے لکھا ہے کہ ہم پہلے بہت عقل مند تھے, ساری دنیا میں بدلنے کی کوشش کرتے تھے, پھر تھوڑی سی دانائی آئی تو اچھا اپنے آپ کو کرنا چاہتے تھے. منی بھائی آئے بھی تھے, اپنی فوٹو کی فائدے کی چاہیے. سو میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ چلا رہے ہیں انٹرنیٹ, جیسے یہاں بیٹھے ہیں, یہ سارے لوگ فیس بک چلا, کوئی ایسا ہے آپ کو جو واٹس ایپ نہیں چلاتا؟ سارے لوگ چلاتے. یہ سارے لوگ انٹرنیٹ ریلیٹڈ ہیں. پہلے ہمیں سب کو لاکھ ڈالر کمانا سکھاتے ہیں. اس کے لیے ان کے اوپر دھندا لگانا پڑے گا, پھر ریگمان لگانا پڑے گا, پھر پالش ہوگی. بغیر بندے اور بغیر ریگمان کے سب آ جاتے ہیں. سر لاکھوں ڈالر کمانا سکھا رہے ہیں, میں کیسے سکھاؤں؟ فرنیچر نہیں بنا سکتے جب تک ہم اس کو رنگا نہ لگائیں, ریگمان نہ لگائیں, مشکل ہوگا. تو ہم پہلے جو ہو گیا وہ تو کرتے ہیں. اگلے مہینے سے ایلان مسک بھائی نے ایک سروس کھولی ہے کہ ہر پاکستان کے ہر ملک میں 1 گیگا بائٹ انٹرنیٹ گھر پہ بیٹھا آ جائے. تو حکومت پاکستان فلائٹ پر لے گی, ڈائریکٹ ہم آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. آپ انڈیا بدل دیں نا 2 سال کی, دیکھیے تو کیا امیر ہو گئے ہمارا, کیا آپ سروس شروع کر دیں؟ صحیح ہے جناب. جیسے کہ آپ نے بتایا تھا, تو میں چاہوں گا کہ آپ کو بھی بتائیں کہ آپ کیسے کووڈ کے ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں خاص طریقے سے, اور کیسے آپ نے یہ لیپ ٹاپ بیچے, کس کرائٹیریا پہ آپ نے بچوں کو لیپ ٹاپ دی, تو یہ بچے کیسے انٹرپرینور بنے, کیسے آئی ٹی کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ آپ یہ نالجفل ہو سکتے ہیں. اسی طرح آپ کچھ اسٹریٹجیز بتا رہے ہیں, پلان بتا رہے ہیں کووڈ کے ایجوکیشن کے لیے بچوں کو آئی مائکرو فون والے بھائی کہاں ہیں, ذرا آواز کی اسٹیج کر دیں, چاہے میں زیادہ بہرا ہوتا ہوں, ایکسپیکٹ میں یہی میرے بات کروں گا. مجھے جو سمجھ میں آیا جواب دیتا ہوں. پہلے تو بتاتے ہیں آپ اس میں لیپ ٹاپ کسی کو چاہیے, آپ کو بتائیں یار فری میں لگ رہا ہے, فری میں لیپ ٹاپ, فری میں اسمارٹ فون چاہیے کسی کو. آپ کے گھر میں کوئی ماسی, کوئی ڈرائیور, کوئی کام کرنے والا ایسا ہے جس کو آپ فری میں لیپ ٹاپ دینا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں. کوئی محلے میں دوست سب کو دیں گے, ٹھیک ہے. فری میں لیپ ٹاپ اویلیبل ہے, جس طرح سے فری میں ڈگری ملتی ہے اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. فری میں آپ میڈل جیت سکتے ہیں, اس کے لیے بھاگنا پڑتا ہے. تو فری میں لیپ ٹاپ کا طریقہ یہ ہے, میں شہباز شریف میں تو میں ٹاپ آنے میں نہیں دیتا, میں دیتا ہوں اگر آپ میرے 500 فیس بک فرینڈس کو چوری کر دیں تو میں آپ کو بدلے فری لیپ ٹاپ بس پوری سب بتا دے. تو آواز نہیں آئی, ٹھیک ہے. اگر وہیں میں ذرا کھڑے ہوں, جس کے 500 فرینڈ ہو چکے ہیں جو وہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ لیپ ٹاپ نہیں دے چکے ہیں, وہ والے نہیں گیا. منیم بھائی سے آپ کو پکڑ لیں, آپ ان کے ساتھ سیلفی لیں گے, آپ کو 500 فرینڈ بنوا دیں, فٹافٹ آرام سے کام ہوگا. میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں, منیم بھی بتا سکتے ہیں. منیم بھاولپور میں رہتے ہیں, آپ ان کو چائے میں بلائیں اور مجھے لیپ ٹاپ لے لیں. اچھا جی, طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے میرے 500 دوستوں کو چوری کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے ان سے 20 کے ساتھ گپے شپے لگانے آن لائن, اور آپ نے ہمارے دفتر کو فون کر کے بتانا کہ مجھے کیا فائدہ ہوا اس سے.
اور لیپ ٹاپ دے دیں. اب میں بتاتا ہوں کیوں دے دیں. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جاپنیز میں فلوئنٹ کتنے لوگ ہیں؟ رشین سرائکی. تو آپ کو سرائکی کس نے سکھائی؟ ماں باپ سے سیکھی. ماں باپ نے بیٹھ کے جب چھوٹے سے بتایا ہاں بیٹا یہ بولو ایک یہ سے بولو نہیں جانتے. تو دیکھ کے اور سن کے سیکھ لی. ایسے ہی صرف انہوں نے نہیں کہا یہ سرائکی میں یہ بولتے ہیں کچھ نہیں, صرف بیٹھے رہے ان کے ساتھ تو سرائکی رہے. اب آپ سوچیں کہ اگر آپ کے 100 دوست سال کے 2 کروڑ میں مہینہ سال کے 2 کروڑ میں کماتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں, تو 1 سال کے بعد آپ کا حال کیا ہوگا؟ یعنی کہ اگر آپ میرے فیس بک میں ایپل بنانے والا ہے, دنیا کی سب سے امیر کمپنی CNN کا مالک ہے, اس کی بیوی, اس کے بھائی, اس کے بچے, سارا خاندان ہے. جو آپ نیشنل جیوگرافک دیکھتے ہیں اس کے مالکان ہیں, مطلب ہوز ہو آف دا ورلڈ میں جمع کیے. اب اگر آپ دیکھتے رہیں گے وہ کیا زندگی کیسے گزارتے ہیں, وہ کر کیا رہے ہیں, وہ کیسے کروڑپتی بن رہے ہیں, تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو تھوڑی تھوڑی سی امپروومنٹ آنا شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کے اندر نتیجہ آئے گی. ہمارے ساتھ حکیم صاحب بیٹھے, حکیم صاحب ایک منٹ ذرا کھڑے ہیں. حکیم صاحب لودھرا سے ہم آنے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں ان کا مہمان. انہوں نے بتایا کہ لودھرا میں ایک آدمی نے درزی کی دکان کھولی, آج وہ 20 لاکھ روپے دن کا کماتا ہے اور پاکستان میں بیسٹ اسٹیچر لودھرا سے نکلتے ہیں صرف ایک آدمی کی وجہ سے کہ اس کو دیکھ کر لوگوں نے یہ بزنس شروع کیا اور وہ آگے چلا گیا. برانڈ کا نام تھا آپ نے بتایا تھا رواج کا برانڈ ان کے پاس. تو ہم سارے وہ کام کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, ہم سارے وہ کام کرتے ہیں جو ہم سیکھتے ہیں. سیکھنے کے 2 طریقے, ایک تو یہ انسٹیٹیوشنل ٹریننگ جہاں بیٹھے, دوسرا آپ اپنے دوستوں سے سیکھتے ہیں. تو اگر آپ اپنے دوستوں سے اچھے دوست بنا دیے تو اس کے نتیجے میں آپ ان سے وہ سیکھ سکیں گے جو ان کو آتا ہے. تو آل آف اے سڈن آپ کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی بغیر کوشش کریں. میں ہوں سست انسان, بڑا سست انسان, پاکستانی, پراؤڈ پاکستانی. میں سمجھ چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا انسان نہ بچے جو 1 لاکھ روپے سے کم کماتا ہو. کیا خیال ہونا چاہیے 1 لاکھ روپے ہونا چاہیے نہیں؟ تو کیسے ہوگا؟ بہت سارے ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا, کوئی یوٹیوب حضرت نہیں تھے, کوئی گوگل حضرت نہیں تھے, کوئی ریان میں جا کے ملتے نہیں تھے, کوئی پتا کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا. ایک ٹی وی پہ شو آتا تھا, اس کا نام تھا پنیکلو. ایک ہفتے میں 1 مہینے میں ایک آتا تھا CNN کے اوپر. جب میں 17 سال کا تھا تو میں نے دیکھا کہ 1 مہینے میں 2 گھنٹے پہلے بیٹھ جاتا تھا ٹی وی کے سامنے. پنیکل آیا, پنیکل میں وہ اچھے لوگوں کی صرف کہانیاں سناتے ہیں بس, اور کچھ نہیں سناتا. تو میں وہ دیکھتا تھا. اب آپ لوگوں کے پاس تو ایسی نہیں کہ آپ فون کریں آگے یہ نام کون تھا, فلانا کون تھا, ڈھنگانا کون تھا, تو 1 سیکنڈ میں پتا کر لیتے. سو آپ نے اچھے لوگوں میں بیٹھنا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ اچھے ہو جائیں گے. منیم کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں آپ کو منیم بتا سکتے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال میں ان کے اندر کیا ٹرانسفارمیشن آئی ہے. ٹوٹلی میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا ہے, ہم نے 500 لیپ ٹاپ کیے ہیں فری میں, کسی سے پیسے نہیں لیتا, اپنی جب کماتا ہوں اس سے دیتا ہوں. جس طرح سے آپ لوگ مسجدیں بنواتے ہیں, کوئی اسکول بنواتا ہے, میں لیپ ٹاپ بانٹتا ہوں. بہت ساروں کو شک ہے, بہت ساروں کو اعتراض ہے کہ آپ کسی ادارے کے ایجنٹ ہیں. پتہ نہیں کون سی ایجنسی میرے پاس ہے, بہت ساری ایجنسیاں میری ہیں, کمپلیمنٹری دی ہے, تنخواہ نہیں بیچتے ہو, بس باقی وہ بھیجے تو میں 100 لیپ ٹاپ بانٹ سکتا ہوں. تو اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا. تو سب سے پہلے اگر ہم نے کچھ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے. پہلے انلرن کرنا ہے پرانے طریقے کو اور اس کے بعد آگے چلنا. میں سمجھتا ہوں ہمیں عادتاً غریب ہوتے ہیں, ہماری ساری عادتیں گڑبڑ ہیں, ہمارے جو مسائل ہیں وہ گڑبڑ ہیں, ہم شادیوں کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے لاسٹلی 5,000 روپے خرچا ہے. میں نے مسجد میں فیصل مسجد پہ بلایا, میرے فیس بک پہ 40 لاکھ لوگ ہیں, میں نے ان میں لگا دیا, جس نے آج آ جاؤ آؤ اپنے پاپا رکھو تو چلو چھٹی ہے, ٹھیک ہے, کمائی کر دے دیا.
تو بہت سارے لوگ آئے جو لوگ نہیں آ سکتے تھے، انہوں نے انسپریشن کیا. ابھی ولی بھائی آپ کے میں نے ولی الرحمان صاحب آپ کے فارمل ایجوکیشن منسٹر تھے. ابھی میں نے آتے ان کو دعوت دی تو ان کا میسج آیا کہ یہی کہا کہ اللہ کرے کہ سب لوگ اس طرح کرنے لگے. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ کرنا نہیں چاہتے، چینج ہونا نہیں چاہتے، لیکن لوگوں کو چل رہے ہیں. اور بہت خوشی ہوئی اس طریقے سے آپ نے مسجد میں سارا پروگرام کیا. آئی ریلی وانٹڈ ٹو جوائن لیکن مجھے ایمرجنسی ہو گئی، مجھے پھر اسلام آباد سے صبح نکلنا پڑ گیا بہت ہی ایمرجنسی میں، ورنہ میں اس دن پیار کا جو فلائٹ تو میں آپ کو وہیں پہ فیصل مسجد میں جوائن کروں اس خوشی کے موقع پہ. اور خاص طور پہ یہ کرے کہ یہ بہت اچھا آپ نے طریقے سے سارا فیصلہ کیا، تو اس کو ان شاء اللہ معلوم اللہ حافظ. تو ہمیں تبدیل کسی کو نہیں کرنا ہے، صرف خود کو چینج کرنا ہے اور کسی کو نہیں چینج کرنا. ہم نے اسی کام کو آگے لے جانے کے لیے میں نے پہلے 5 سال 50 لوگ ہیں کہ ایسے پروسیسز بنانے کی کوشش کری کہ ہم کسی کو بھی $100 10,000 روپئے سب کاروبار کو شروع کرنا سکھا دیں. میں فیل ہو گیا، میں نے پھر دوبارہ کوشش کے لیے لیپ ٹاپ کا پروگرام شروع کیا. تو لیپ ٹاپ کے پروگرام سے اب میرے پاس انکریڈیبل نیٹ ورک بن گیا ہے. زبردست لوگ میرے سامنے آ رہے ہیں، میں ان کو گائڈ کرواتا ہوں، کنیکٹ کرتا ہوں اور اس کی مدد سے یہ لوگ آگے چلے جاتے ہیں. اسی سلسلے میں ہم نے میرے پیچھے لوگ پڑ گئے تھے کہ آپ پالیٹکس میں آ جائیں. تو میں نے کہا کہ میں کسی کو جانتا ہی نہیں جس کو میں ٹکٹ دے سکوں، اور کسی اور پارٹی والا مجھے بلانے کو تیار نہیں. سب کہتے ہیں آپ عجیب سے آ گئے، میں آپ کو نہیں دے سکتا، تو آپ اپنی پارٹی بناؤ. تو میں نے ان سے کہا کہ میں کسی کو نہیں جانتا کہ اچھا انسان کون ہے جس کو میں ٹکٹ دے سکوں، اور جو زیادہ اچھے ہیں وہ کسی اور پارٹی میں موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں. تو ہم نے ایک طریقہ بنایا ہے، ہم نے ایک پارٹی بنائی ہے، اس کا نام ہے انسان پارٹی، پالیٹکس الاؤڈ نہیں. تو اس کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ جس چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہیں، آپ انٹرپرینورشپ میں پیشنیٹ ہیں، آپ ایگریکلچر میں پیشنیٹ ہیں، آپ مینگو کے شہر میں رہتے ہیں، مینگو کے بارے میں پیشنیٹ ہیں، تو آپ مینگو کے وزیر بن جائیں. مینگو کے وزیر شیڈو منسٹر ہوتے ہیں. شیڈو منسٹر کا کانسیپٹ انڈین میں بہت کامن ہے. شیڈو منسٹر کے طور پہ آپ نے دنیا کے ٹاپ 5 لوگوں کے ساتھ ہفتے میں 5 دفعہ انٹرویو کرنا، باتیں کرنا، سننا ہے، سیکھنا ہے. دنیا میں فلپینس مینگو کا ایکسپرٹ ہے، تھائی لینڈ ہے، بہت سارے ممالک میں مینگو ہوتا ہے، اس کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد 3 مہینے کے بعد آپ کو اس کو ورچوئل کانفرنس کرنی آن لائن. اس کے نتیجے میں 2 سال کے بعد آپ کے پاس آپ 8 کانفرنسیں کرا چکے ہوں گے، 200 لوگوں سے کنیکٹ ہو چکے ہوں گے، اور آپ کو مینگو کے بارے میں ہر چیز کا نام پتا ہوگا. اور ہر 3 مہینے کے بعد جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں آپ منسٹر کو بلا رہے ہیں، سٹنگ منسٹر کو بلا رہے ہیں، سیکرٹریز کو بلا رہے ہیں، انٹرنیشنل منسٹر کو بلا رہے ہیں. تو آپ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ ایکچوئل منسٹر کو کرنا چاہیے تھا. تو ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی میں ووٹ بھی نہیں مانگ رہے، ابھی فی الحال ووٹ بھی نہیں مانگ رہے. 2 سال کے بعد جب آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو ہم آپ کو کہیں گے آپ ٹکٹ ہم سے لینا چاہیں گے، نہیں لینا چاہتے تو کسی بھی پارٹی کو جائیں گے. نتیجے میں پاکستان کو ایک زبردست لیڈر مل جائے گا، اس فیلڈ کا ایکسپرٹ مل جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے منسٹر ایسے بیٹھے ہوں سائنس کے جو بولے مجھے ایس ایم ایس کرنا چاہتے. میں تو اپنے ملک میں ایس ایم ایس نہیں دینا چاہتا. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کنٹینیو کریں، ضرور کریں، ایسی طرح چلاتے نہیں چیزیں. نہیں تو آپ اس کو ہمارے ساتھ جوائن کریں، سیکھیں. ہم آپ کو پہلے سکھائیں گے، ٹرین کریں گے. طریقہ ہمارا بالکل سمپل ہے. ویب سائٹ پہ جائیں انسان.pk پہ اور وہاں سے جا کر سائن اپ کر لیں، ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کام شروع کر دیں. اسی طریقے سے اگر آپ اپنے علاقے کے میئر بننا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ بھی آپ کو سرو کرنا ہوگا. اگر آپ اپنے ملک کو روز کا 1 گھنٹہ دے سکتے ہیں تو ہم ضرور جوائن کریں. ہم کچھ پیسے نہیں دیتے نہ لیتے ہیں، اور پیسے والی پالیٹکس نہیں کرتے. ہاں آپ کو اگر ارب روپے بننا ہے تو ضرور بنے، لیکن ہم حلال طریقے سے آپ کو بنانا سکھا سکتے ہیں. گڑبڑ نہیں کرنا نہیں آتی ہے، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. میں سمجھتا ہوں کسی کو بہت دیر میں لے لوں، اگر کسی کا کوئی لاسٹ سوال ہو تو پوچھ لیں. لیکن جاتے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ سیلفیاں لیں. بہت شکریہ میں آپ کا ادا کروں گا کہ آپ لوگ آئے، خاص طور پر چھٹی کے دن پہ آئے. اور ہم یہاں پہ آپ کے لیے آئے ہیں، آپ سے کوئی فیس چارج نہیں کرنی ہے، آپ سے کچھ چاہتے نہیں، صرف ایک چیز چاہتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کوئی دوست
اپنی 28 لاکھ کی کروڑا کو 2 لاکھ میں نہ بیچے. اگر میرا کوئی دوست, آپ کا کوئی دوست ہی کام کرے تو آپ کو جھاپڑ لگائے گا ہی کرے گا. اسی طرح سے میں یہ چاہتا ہوں میرا کوئی پاکستانی بھائی اپنے آپ کو 1 کروڑ روپے منیمم کمانے والا پاکستان ہے, اپنے آپ کو لاکھ روپے میں بیچ کے نہ آئے. میرا تکلیف ہوتی ہے, مجھے اس طرح کا غصہ آتا ہے جیسے آپ کو غصہ آئے گا اگر آپ کا 28 لاکھ کی گاڑی کو 2 لاکھ میں بیچ رہا دل چاہتا ہے لگاؤ گا, کیا کر رہے ہو, اپنے وقت کے ساتھ کیوں خراب کر رہے ہو. ہم خامہ خانے میں غریب کیوں ہیں؟ کب تک ایسے رہیں گے کہ ویزوں کی لائن میں لگتے رہیں گے؟ کب تک بھیک مانگے رہیں گے؟ کب تک ہمارے پرائم منسٹر کو جا کے USA سے پیسے مانگنے پڑیں گے, دوسری جگہوں سے ادھار مانگنا پڑے گا؟ ہم ایسے ہی رہیں گے. کب آئے گا وہ جب آئے گا جب آپ کھڑے ہو جائیں گے کہ میں نے کچھ کرنا ہے, اور کبھی نہیں آئے گا, اور کوئی طریقہ نہیں. عمران خان ہو, نواز شریف کو آپ دیکھ رہے ہیں, پچھلے آپ پالیٹکس اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. یہ شادیوں میں جانا اور جنازوں میں جانے کی پالیٹکس سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے, اکنامک ایکٹیویٹی یہاں پہ کیوں وزیر نہیں بیٹھے ہوئے؟ ہم کیا بونگیاں مارنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ؟ اگر ابھی شادی کا میلہ ہوتا تو سب آ جاتے, آتے کہ نہیں آتے؟ تو جب ہم علم کے لیے آ رہے ہیں, انوویشن کے لیے آ رہے ہیں, اس علاقے کے لوگ خود نہیں آ رہے, تو ہم کیسے کسی کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کوئی کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا. نہ میں آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں, نہ آپ کے والدین آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ کو خود ٹھیک کرنا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ میری سوری کڑی باتیں سننے کے لیے. جی جی کدھر ہے؟ جی بیٹا بول دو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا نام لائلہ خان ہے. I'm just a fresher student. Sir, I want to speak on the behalf of people who are starting at zero. For example, انگریزی ذرا خراب ہے, میں پاکستان میں ہوں, اردو میں بولیں. سر میں نے ابھی نیا ایڈمیشن کیا. سر ابھی اگر آپ ادھر دیکھیں موسٹلی پیپل جو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ اپنے ارلی 20s میں ہیں, ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے بھی یہاں ایڈمیشن لی ہے, میں پینٹنگس بناتی ہوں, اسٹوریز لکھتی ہوں. تو میرا بھائی حالانکہ ایگریکلچر میں ہے لیکن وہ الیکٹرانکس لائٹ وغیرہ. تو یہاں پہ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ لوگ کچھ نہ کچھ کریٹ کر رہے ہیں. تو فار ایگزامپل اب مجھے سوشل میڈیا کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے, میرا ایک انسٹاگرام پہ پیج ہوگا لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں نے اپنے کام کو مونیٹائز کس طرح کرنا ہے, میں نے آگے کس طرح لے کے آنا ہے. آپ بھی بتا رہے ہیں کہ آگے لے کے آئیں, کام کریں. آپ یہ گائڈ کر سکتے ہیں کہ بالکل جو بندہ زیرو پہ ہے ڈزنٹ ہیو اینی آئیڈیا ہاؤ اٹ ورکس. بہت اچھا سوال ہے. آپ لوگوں کے پاس موبائل فون ہے, اس کو نکالیں. آپ کو ویب سائٹ بتاتا ہوں, وہ لکھے گا بیٹھے پلیز. طاہرہ رائٹ, لائلہ خان. لائلہ خان. ویب سائٹ ہے youtube.com. دیکھیے youtube.com. اس میں جا کے لکھیں how to monetize my art, how to make more money from agriculture, how to become an influencer, how to make more money from selling samosa, anything you want. 1 منٹ میں 300 گھنٹے کا ویڈیو اس پہ آتا ہے. ادھر جائیں, آپ کے خدمت کے لیے حاضر ہیں, ہر وقت حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے, لیکن ان چیزوں کو آپ دے نہیں رہے. اچھا جب وہ مل جائے بندہ, اس کو سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبائیں, بیل کا آئیکن بھی دبائیں, لیکن ساتھ میں اس کو گوگل کر کے اس کو فیس بک پہ بھی ایڈ کر لیں, اس کو لنکڈ ان پہ بھی ایڈ کر لیں, اس کو ٹویٹر پہ بھی ایڈ کر لیں, اور اس کو تھینک یو ضرور بولیں. جب آپ اس کو تھینک یو بولیں گے تو رشتہ بنے گا, کنیکشن بنے گا, اور جب اس کو رشتہ قائم کریں گے تو ہو سکتا ہے آگے جا کے وہی آپ کو ہیلپ کرے, وہی آپ کے ساتھ کام کرنے والا بن جائے. پہلے دینا سیکھیں. جب آپ دینا شروع کرتے ہیں تو آپ کو جو کچھ چاہیے گا اللہ میں ناک کر کے بندہ بھیج کے لے گا. آپ دینا سیکھیں. آپ کو جو کچھ آتا ہے آپ اسی ویب سائٹ youtube.com پہ جائیں, وہاں پلس کا بٹن دبائیں, وہاں لکھیں اپلوڈ ویڈیو. جو کچھ آتا ہے, نقاب کرنا آتا ہے, حجاب کرنا آتا ہے, کھانا پکانا آتا ہے, بریانی پکانا آتی ہے, سب کچھ سکھا دیں. اردو میں سکھائیں, سرائکی میں سکھائیں. کیوں سب آپ کرتے ہیں کسی طرح سکھائیں, اس لیے کہ پاکستان اچھا ہوگا.
पाकिस्तान बेहतर होगा। आप में से ही आज़ाद चाय वाला पैदा होना है, आप में से ही ध्यान अल्लाह वाला पैदा होना है, आप में से ही नेक्स्ट इमाम सरवर पैदा होना है। इस शहर में मेरा लगता है नहीं होगा। बताओ यहाँ पे आम वाला कौन है? अगर मुझे एक बच्चा यहाँ पे कोई बता दो जिसने 500 वीडियो आम के ऊपर बनाई है, पाकिस्तान का नंबर 1 एक्सपर्ट आम का कौन होगा? वो होगा। जब वो एक्सपर्ट होगा तो दुनिया में आम का कोई मेला लगेगा, आम की बात होगी तो किसको बुलाया जाएगा? उसको बुलाया जाएगा। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वही करोड़ों के साथ रहोगे। इतना आसान 500 दफा तो बाहर हो गया। तो ये आसान सा तरीका है, इसको इस्तेमाल करें प्लीज़। ये कुफरान नेमत आप कर रहे हैं कि आपके हाथ में इतनी बड़ी नेमत है कि बंद था यूट्यूब, हमें पता है कितनी मुश्किलें थी, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी वीडियोस। कोई सवाल आपको है? जी 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 बोलिए। सर मैं सिंधी में गाना सुनाती हूँ। सिंधी में गाना सुनाती हूँ। सिंधी में गाना सुनाती हैं? नहीं नहीं, मां तव्हां सां ॻाल्हाए सघां थी, बाक़ी सिंधी मुझे सराय नहीं आती, सिंधी नहीं आती। बहुत 2 नंबर पाकिस्तान में मां मूंखे तव्हां अजर पाती है, शायद तव्हांखे सिंधी हिंदी हुजे तॾहिं मां 2 नंबर कराची वाला सिंधी है। मैं उर्दू में बात कर रही थी। सर बेसिकली मैं उस स्टूडेंट को PhD की, लेकिन मैंने जब सवाल करना है वो अपने भाई के हवाले से करना है। वो सुन रहा होगा इस वक्त। सर उसने MCS किया हुआ है लेकिन उससे भी काम नहीं होता, तो उसकी मोटिवेशन के लिए हम इतना उसको गाइड करते हैं, उसको प्लेटफॉर्म देते हैं, कुछ टाइम करता है वो छोड़ देता है। तो उसको किस तरह बदलाव करें? कोई डांट डपट कोई भी मोटिवेशन कि वो काम करे। उसने MCS किया हुआ लेकिन ना उसे ऐड का काम समझ आता है, ना वो करता है, ना ही उसको कोई डायरेक्शन मिलती है। इवन कि वो बहुत ही मुश्किल से आगे काम के लिए चलता है। तो थोड़ा सा उसको डपा डांट डपट किस तरह उसको मोटिवेट कर सकते हैं? कितने साल का? सर मुझसे 2 साल बड़ा है। आई थिंक वो 28-29 का। शादी हो गई? नो सर। ठीक है। सर काम करेगा तो आगे बढ़ेगा। कोई सहेलियाँ अच्छी जानती हैं आप जो उससे शादी कर ली? तो इसकी 2 शादियाँ करा, पीछे से भी फेंकी पड़ेगी, आगे भी फेंकी पड़ेगी, ठीक हो जाएगा। तो उसने बर्थडे पापा के ऊपर ही करना है क्योंकि पापा के नीचे घर के वो ही कर रहे हैं सपोर्ट, तो पापा के ऊपर बर्थडे नहीं होना है। बर्डन क्यों होगा? वो जब देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, मैं आपको मजाक में ये बात नहीं बोल रहा हूँ, उसने उनसे पूछा कि भाई मेरा गुजारा नहीं होता, मैं क्या करूँ? तो मेरा शादी हो गई? नहीं होगी, लेकिन कॉल कर लो। फिर उसके बाद एक और दोबारा आया हो थोड़े दिन के बाद, सर अभी भी नहीं गुजारा हो, एक और शादी कर लो। जब लड़की आएगी, देखिए लड़की बेस्ट इंस्पिरेशन होती है मर्द के लिए, उससे बड़ी इंस्पिरेशन कोई नहीं, उससे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं। जब वो शादी जोड़ों में बनाए ना अल्लाह ताला, तो आप उसका जोड़ा तलाश करें, उसको लड़की को कहें ये आपसे आज से आपका हुआ, अब्बा का बर्डन भी खत्म। उसको कहें भाई आप इसको ले जाएं, इसका ख्याल करें, वो खुद ही ठीक हो जाए। और नहीं सुनती वो कहना आपने अगर नहीं सही किया उसको तो मैं एक और शादी कराऊंगा, पहले ही बता दूँ तो ठीक हो जाए। और कितने गाँव बहुत आप सिंधी हैं, कितने बेचारे गरीब हैं, बच्चियों के लिए परेशान होते हैं, कोई लड़का नहीं अच्छा मिलता, करा दें यार किसी गरीब से करा दें, क्या ज़रूरी नहीं कि से करना। अब इसमें मैंने कोई हलाल काम बताया, लेकिन प्रॉब्लम क्या करना है यार, क्या लोग क्या करें, बस ये पूरी कौम का प्रॉब्लम है। आप अपने पास से उसको उतारें और उसके बाद आगे चलें। लोगों की फिक्र करना ना शुरू करें, अपनी फिक्र करें। तो किसी गरीब का भला हो जाएगा, किसी अच्छे घर की भाभी के बजाय आप थोड़े गरीब भाभी ले आएँ, एक और ले लीजिएगा, अमीर वाली जब अमीर हो जाएगा भाई। अगर जवाब अच्छा ना लगा तो मादर करता हूँ, ये सबसे अच्छा इलाज है यही बेस्ट ऑप्शन है ना, ढूंढने चाहिए। बहुत